ایک لفظ بڑا عام ہے پر بڑا ضروری ہے جس کو ادب کہا جاتا ہے۔ ادب تمام اعمال کو زینت دے دیتا ہے۔ رشتوں میں اگر خوبصورتی پیدا کرنی ہو تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ رشتوں کا ادب قائم کیا جائے۔ ماں باپ کے رشتے کے ساتھ، استاد کے رشتے کے ساتھ، شیخ کے رشتے کے ساتھ، اپنے بڑوں کے رشتے کے ساتھ اگر آپ مزید زیادہ خوبصورتی کا تعلق رکھنا چاہتے ہیں تو اپنا تعلق ادب والا بنائیں۔ کوئی بھی شخص ہو، بڑا کم پڑھا لکھا ہو، مالی طور پر بڑا کمزور ہو اور اس کی بہت زیادہ زندگی میں خواہشات بھی نہ ہو، لیکن اس کی بھی بے ادبی کی جائے تو تکلیف اسے بھی ہوتی ہے۔ بے ادبی بہرحال انسان کو پریشان کرتی ہے، کوفت پیدا کرتی ہے، تکلیف پیدا کرتی ہے۔ لیکن آپ کسی کی کوئی ضرورت بھی پوری نہ کریں، کسی کا کوئی کام بھی آپ نہ کریں، لیکن اگر آپ کسی کو ادب دے دیتے ہیں تو ادب سے خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ جو ادب ہوتا ہے یہ انسان کی تعلیم کا بھی پتہ دیتا ہے، اس کی تربیت کا بھی پتہ دیتا ہے، اور یہ ادب جو ہوتا ہے یہ انسان کے تدبر کا، فہم و فراست کا اور اس کی بردباری کا بھی پتہ دیتا ہے۔ آج کل بڑی تیزی سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر گفتگو کرنے کا رواج پیدا ہوا ہے۔ سوشل میڈیا ایک ایسا ذریعہ بنا جس کی وجہ سے لوگ اپنی گفتگو، اپنی بات بہت سارے لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور تھوڑے وقت میں زیادہ لوگوں تک بات پہنچ جاتی ہے۔ لیکن اسی میڈیا پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بعض لوگوں نے فصاحت و بلاغت کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور بے باکی کے نام پر، اور اس نام پر کہ میں جناب حق بولتا ہوں اور میرے دل میں جو آتا ہے وہ زبان سے ادا کر دیتا ہوں، اس دعوے کے پیچھے چھپ کے انہوں نے بہت ساری بے ادبیاں شروع کر دی۔ ہمارے بعض سیاسی رہنما بھی سوسائٹی کے اندر بے ادبی کو، بدتمیزی کو، توہین آمیز لہجوں اور رویوں کو پروموٹ کرنے کا ذریعہ بنے۔ انہوں نے بھی اپنے مخالفین پر جو اعتراضات کیے وہ بڑے غیر سنجیدہ، بڑے کمزور اور اپنے وقار سے بڑا نیچے اتر کر انہوں نے وہ سارے معاملات کیے۔ کسی شخص سے اختلاف ہو جانا بہت بڑی بات نہیں، ہو جاتا ہے، اور رائے کا اختلاف تو حسن ہے۔ صرف قبرستان میں اختلاف نہیں ہوتا اس لیے کہ وہاں سب مردے ہوتے ہیں، باقی جب تک لوگ زندہ ہوتے ہیں بہرحال کسی کی رائے بھی کسی کی رائے سے مختلف ہو سکتی، لیکن اس اختلاف رائے میں کبھی بھی بے ادبی کا پہلو پیدا کرنا، سامنے والے کی توہین کرنا، آپ بڑی مضبوط دلیل کے ساتھ اپنا معافی ضمیر بیان کریں، اپنی رائے بیان کریں، اور اپنی رائے پر جو آپ دلائل رکھتے ہیں وہ دلائل آپ بیان کریں، لیکن لہجے کو کبھی آوارہ نہ ہونے دیں، انداز کبھی سطحی نہ اختیار کریں، آپ کی گفتگو میں کبھی کوئی بازاری جملہ نہ آئے۔ آپ بے شک اپنے شدید مخالف کے ساتھ بھی گفتگو کریں، لیکن اس وقت بھی آپ کے مزاج کی شائستگی اور آپ کی طبیعت کا ادب اور آپ نے جو اپنے بزرگوں سے فیض اور تربیت پائی ہے وہ چھلکتی ہوئی دکھائی دے۔